عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواہ مسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص تشریف لائے، نمودار ہوئے، جس کا لباس انتہائی سفید تھا اور بال سخت سیاہ تھے۔ اس پر سفر کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے اور نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا۔ کیا مطلب کہ اگر وہ محلے کا ہوتا تو ہر آدمی اس کو پہچانتا، اور اگر وہ باہر سے آنے والا ہے، محلے کا نہیں ہے، تو اس کے اوپر سفر کے اثرات پائے جاتے۔ گردہ دھول بھرا ہوتا، چہرہ جو سفید تھا وہ گردہ دھول سے دوسرے رنگ کا ہو چکا ہوتا۔ اسی طریقے سے بال جو پورے طور پر کالے تھے اس پر گردہ دھول پڑ کر کے کچھ کیا ہے سفیدیاں دکھائی دینے لگتی۔ اس طرح کا معاملہ تھا، لیکن ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا، اور بالکل حشاش بشاش ہو کر کے، ایکٹیو ہو کر کے وہ آئے، لگ رہا تھا بالکل قریب سے آ رہے ہیں، سفر کا کوئی تھکان اس پر نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو ہم میں سے ہر آدمی کو تعجب ہوا، پھر وہ اس طریقے سے بیٹھ گئے بالکل سامنے، اور سوال کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو یہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے جو حدیث کے اخیر ٹکڑے میں بتایا یعلمکم دینکم، کہ وہ آئے تھے اس لیے کہ دین ہم لوگوں کو سکھائیں اور بتائیں۔ اس سے یہ سبق طالب علموں کو ملتا ہے کہ طالب علم علمی مجلس میں باوضو ہو کر کے، حشاش بشاش، ایکٹیو اور پورے طور پر نشاط اور چاق و چوبند ہو کر کے بیٹھے، اس کے اوپر غنودگی نہ ہو، سفر کا تھکان نہ ہو، اور کپڑا اس کا میلا کچیلا نہ ہو بلکہ صاف ستھرا ہو۔ اور کپڑے میں سفید لباس کی فضیلت کچھ زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ سفید لباس جنتی لباس ہے، اور سفید لباس کو پسند فرمایا گیا ہے۔ رنگین لباس بھی جائز ہے، ہم پہن سکتے ہیں، لیکن سفید لباس کی فضیلت
زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور دوسری بات کہ طالب علم کو اپنے استاذ کے سامنے بیٹھنا چاہیے، پیچھے نہیں، دائیں بائیں نہیں، سامنے بیٹھنے سے زیادہ باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ اگر ہم تعلیم دینے والے معلم کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو دیکھیں، یا نہیں تو پھر اپنی کتاب کو دیکھیں، ادھر ادھر دھیان نہ دیں، اس میں علمی باتیں زیادہ سمجھ میں آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی پالنہار نہیں، کوئی پروردگار نہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گواہی دو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان المبارک کے روزے رکھو، اور طاقت ہے، استطاعت ہے تو حج بیت اللہ کرو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ وہ خود سوال کرتا ہے اور خود ہی جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھو۔ اس نے کہا کہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، درست کہتے ہیں۔ پھر اس نے کہا احسان کے بارے میں بتائیے، احسان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس طرح کی عبادت نہیں کر سکتے تو وہ تو تم کو دیکھ ہی رہا ہے، یہ خیال کرو کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جو کچھ تو کرتا ہے چھپ کے اہل جہاں سے، وہ دیکھتا ہے تجھے آسماں سے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ جو آپ سوال کر رہے ہیں اس کے متعلق میرا علم آپ کے علم سے زیادہ نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی کچھ نشانیاں بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ لونڈیاں اپنی مالکاؤں کو جنم دیں گی، اور تم ننگے پاؤں، ننگے جسم، تنگ دست بکریوں کے چرانے والے کو دیکھو گے، کوئی عمارتوں کی تعمیر میں حد سے تجاوز کرنے لگے ہیں۔ اس کے بعد وہ سائل چلا گیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر جانتے ہو وہ کون سائل تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حضرت جبرائیل تھے جو تمہارے پاس تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ علماء کرام کے نزدیک اس حدیث کو حدیث جبرائیل اور ام الاحادیث، ام السنہ، اس طرح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انسانی صورت میں تشریف لائے، اور انہوں نے آپ سے چند سوالات کیے ہیں، جس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہترین انداز میں دیا، اور بہترین انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا۔ دوسری حدیث عن ابی عبد الرحمن عن عبد اللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان، رواہ البخاری والمسلم۔ حضرت ابو عبد الرحمن سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے،
وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی معبود ہے، وہی مسجود ہے، وہی مالک حقیقی ہے، وہی پروردگار ہے، وہی نافع اور ضار ہے، وہی نفع پہنچانے والا اور وہی نقصان پہنچانے والا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ ایشور کے انتم مہارشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اشدوت ہیں، میسنجر آف لارڈ ہیں، پروفیٹ آف گاڈ ہیں۔ اور نمبر 3، نماز قائم کرنا، اور نمبر 4، زکوٰۃ دینا، اور نمبر 5، بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو یہ 5 چیزیں بتائی گئی کہ ایک اللہ کی گواہی دینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول ماننا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، اور نمبر 5، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔